بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9 رمضان المبارک گزر گیا اور سیرت النبی کا مطالعہ بعنوان صاحب قرآن آج 9واں موضوع ہے، جو ہے آپ کے دور نبوت کے متعلق گفتگو ہوگی اور عنوان ہوگا بعثت و رسالت، تعلیم توحید و آخرت۔ میں درخواست کرتا ہوں تیمور سے کہ تلاوت کلام پاک سے ابتدا کریں، میرے ساتھ آ جائیں۔ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنۃ والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ جی، آج 9:15 کے بجائے 9:30 بج گئے شروع کرتے کرتے۔ سب سے پہلا یہی مشورہ کرنا ہے تمام سامعین کرام سے کہ وقت کے متعلق آپ کی کیا تجویز ہے۔ آپ جو مناسب سمجھیں وہ میسیجز کر کے یا فیس بک کے اوپر بتا دیں کہ کتنے بجے شروع کیا جائے تو زیادہ کنوینئنٹ ہوگا۔ تو بسم اللہ کر کے شروع کرتے ہیں۔ بعثت و رسالت، تعلیم توحید و آخرت۔ اس سے پہلے ہم کائنات کی ابتدا، اس زمین کی ابتدا، زندگی کی ابتدا، قدیم تاریخ، قدیم تہذیبیں، قدیم انبیاء کرام، خطہ عرب کا جغرافیہ، خطہ عرب کے اقوام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، آباء و اجداد، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی، بچپن، نوعمری، نوجوانی اور جوانی، اور آپ کا پیشہ تجارت، اور اس کے بعد آپ کی شادی اور آپ کی اولاد کا کل ہم مطالعہ کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا تھا نبیوں کے سلسلے میں آخری ذمہ داری کے لیے، آخری نبی کے طور پہ، اور اس کے لیے بچپن ہی سے آپ کی تربیت ایک خاص انداز میں کی گئی۔ آپ کو مشکلات کا اتنا ایسا تجربہ کروایا گیا کہ جس سے برداشت اور حوصلہ بہت زیادہ پیدا ہو گیا۔ کچھ فطرتاً اللہ تعالیٰ نے آپ کو لطیف ترین طبیعت دے کر بھیجا تھا، تمام انسانوں میں سب سے بہترین انسان آپ کو بنا کے بھیجا تھا۔ اب جب بعثت و نبوت کی باری آئی تو اس کے لیے میں پہلے 3 ارشادات قرآن حکیم میں سے آپ کو بتاتا ہوں کہ 3 مختلف مواقع پر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے جو ہدایت اور دین بھیجا ہے وہ غالب ہو کر رہے گا۔ پہلی دفعہ جنگ احد سے واپسی کے بعد ارشاد ہوا۔ آپ کو پتہ ہے جنگ احد مدینہ جانے کے 3 سال بعد ہو گئی تھی۔ سورۃ صف کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور صحیح نظام زندگی دے کر بھیجا تاکہ دوسرے تمام نظاموں پر غالب آ جائے، چاہے مشرکوں کو ناگواری ہو۔ اس کے 3 سال بعد صلح حدیبیہ سے واپسی پر مدینہ پہنچنے سے پہلے سورۃ فتح نازل ہوئی۔ اس کی 28ویں آیت ہے، اس میں یہی الفاظ ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور صحیح نظام زندگی دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی الفاظ تاکہ تمام دوسرے نظاموں پر غالب آ جائے۔ آگے فرمایا وَکَفَىٰ بِاللَّهِ شَہِیدًا، اور اس بات کی گواہی اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے۔
پھر اس سے 3 سال بعد سن 9 ہجری میں جس وقت غزوہ تبوک کی تیاری ہو رہی تھی تو سورۃ توبہ کی 33ویں آیت میں فرمایا گیا وہی الفاظ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور صحیح نظام زندگی دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ دوسرے تمام نظاموں پر غالب آ جائے، ولو کرہ المشرکون، خواہ مشرکوں کو ناگوار ہی گزرے۔ تو یہ تو ایک فیصلہ تھا اللہ تعالیٰ کا کہ ہم نے بھیجا ہے اور اس نے تمام نظاموں پر غالب آنا ہے، لیکن جس نبی آخر الزمان کو مبعوث فرمایا انہوں نے انسانوں میں رہ کر انسانوں کو سمجھانا اور پڑھانا تھا، تو وہ کس حالات میں اور کس طریقے سے اور کتنی آسانی یا کتنی مشکل سے گزرے، وہ اس کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ طلوع اسلام کے وقت غیر عرب کے متعلق تو ہم کافی مطالعہ کر چکے، 2 دن مکمل لیکچر ہوئے عرب کے متعلق۔ اب غیر عرب اقوام کی کیا حالت تھی؟ دور جاہلیت کے عربوں میں تو بتوں پر انسانی قربانی چلائی جاتی، باپ کی منکوحہ بیٹے کو وراثت میں مل جاتی، بیویوں کی تعداد کی کوئی حد نہیں تھی، جوا، زنا، شراب، بے حیائی عام تھی، حتیٰ کہ شہزادہ امراء القیس نے ایک قصیدہ لکھ کر کعبہ پر آویزاں کر دیا، لٹکا دیا، جس میں اپنی پھوپھی زاد بہن کے ساتھ اپنی بدکاری کا قصہ مزے لے لے کر بیان کیا گیا تھا۔ یعنی جہاں ان کی اپنی اقدار بڑی مضبوط تھی وہاں پہ حیا کا یہ عالم تھا کہ بے حیائی اس درجے تک تھی، اور لوگوں کو زندہ جلا دیا جاتا۔ قرآن شریف میں اصحاب الاخدود کا بھی ذکر آیا ہے، وہ یہودیوں نے جلایا تھا۔ معصوم بچوں کو تہہ تیغ کیا جاتا۔ یہ تو تھی عربوں کی کیفیت۔ اس وقت یورپ میں جہالت اور درندگی کا دور دورہ تھا۔ انگلستان میں برٹن اور سیکسن 2 وحشی قبائل تھے، وہ آپس میں وہاں آباد تھے اور برسرپا کار تھے۔ آپ کو پتہ ہے ابھی برٹن کہتے ہیں، ان کے ملک کو برٹن بھی ایک نام ہے برطانیہ کا۔ وہاں کے کچھ اضلاع میں بت پرستی ہوتی تھی۔ فرانس میں عیسائی پادریوں نے بہت سی بیہودگیاں روا کر رکھی تھیں، اور ہنگری انتہا درجہ کی وحشی اور ناشائستہ قوم کے ہاتھ میں تھا۔ ایران میں زرتشت جو آپ سے 1200 سال پہلے ہو گزرا تھا، اس کے پیرو مزدقی غالب تھے۔ جس وقت رسول پاک نے مبعوث ہوئے، اور ان مزدقیوں نے زر زمین کو وقف عام قرار دے دیا تھا کہ یہ پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہو سکتی، نہ زمین کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی ہو سکتی ہے، نہ دولت پر کسی ایک بندے کی ملکیت ہو سکتی ہے، اور نہ عورت کو کسی ایک بندے کی ملکیت قرار دیا جا سکتا ہے۔ کیا واحد نظام تھا۔ روم کے ساحلی علاقے، روم، آپ کو رومن امپائر آپ نے لفظ سنا ہوگا، روم بہت بڑی طاقت تھی۔ ان کے ساحلی علاقے کئی صدیوں سے صنعت و حرفت، تجارت، زراعت اور اسلحہ سازی میں ترقی کی بلندیوں پر تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے 600 سال ہو چکے تھے۔ 571 میں رسول اکرم پیدا ہوئے اور 610 میں آپ مبعوث ہوئے، بعثت ملی۔ عیسائیت اٹلی سے ترکی تک میں قدم جما چکی تھی۔ ہندوستان میں گوتم بدھ کو گزرے ہوئے 1000 سال ہو چکے تھے۔ آپ ذرا یہاں سے اندازہ کریں گے کہ رسول کریم کی بعثت سے 1200 سال پہلے کا پیریڈ جو تھا وہ مختلف خطوں میں مصلحین آئے۔ گوتم بدھ کو گزرے ہوئے 1000 سال ہو چکے تھے، اور اب ہندوستان میں 2 صدیوں سے پرانوں کا زمانہ شروع ہو چکا تھا۔ پران ان کا آپ کہہ لیں ایک کتابیں ہیں جس کے مقلد فرقے اس وقت حکمران تھے۔ حضور کے وقت بام مارگی فرقہ غالب تھا، جو مندروں میں مرد اور عورت کے برہنہ بت رکھتے، عبادت خانوں کے 2 دیوار پر فحش تصویریں کندہ کرتے اور ان کی پرستش کرواتے۔ 200 سال ہو چکے تھے اس حالت کو انڈیا میں۔ مدھیہ پردیش ان کا ایک صوبہ ہے، اس میں کانپور سے جنوب کی طرف اور الہ آباد سے مغرب کی سمت میں ایک جگہ ہے کھجوراہو۔ وہاں کے مندر رہتی دنیا تک بے حیائی کی تصویر بنے رہیں گے۔ میں وہاں نہیں گیا، لیکن وہ میں نے مندر ویسے تصاویر دیکھی ہیں۔
میں بنارس تک کیا ہوں ان کے، متھرا اور بنارس کے، اور دلی تو خیر نیا شہر ہے، نئے مندر ہیں اس کے۔ چین میں اپنے بادشاہ کو آسمان کا فرزند سمجھا جاتا تھا۔ ہر کام کے لیے چین میں علیحدہ بت مقرر تھے، اور بتوں کو سزا دینا بھی بادشاہ ہی کے اختیار میں تھا۔ کنفیوشس جو چینیوں کا فلسفی رہنما تھا، 551 سے 479 قبل مسیح تک، یعنی حضرت عیسیٰ سے تقریباً 500 سال پہلے، وہ آپ کی بعثت سے 1100 سال پہلے ہو گزرا تھا، اور اس کی تعلیمات کا مذہبی تقدس مان پڑ چکا تھا۔ اب اس کی تعلیمات کو ایک دانائی کی باتیں، جس طرح لقمان کی باتوں کو ایک دانائی کی باتیں سمجھ جاتا تھا، اس طریقے سے باقی رہ گئی تھی۔ مصر میں عیسائیت زوروں پر تھی، اور پادری مختلف فرقوں کی تشکیل میں اور دوسرے فرقوں کو کافر قرار دینے اور ان کو قتل کرنے اور آگ میں جلانے کے فتوے دینے میں مصروف تھے۔ مصر کی یہ حالت تھی۔ البتہ حضور کے عین عالم شباب میں، یعنی 590 عیسوی سے 604 عیسوی تک، پاپائے روم گریگری دی گریٹ بھی کلیسا میں علمی اور انتظامی اصلاحات میں مصروف رہا ہے۔ پاپائے روم یا پوپ کس کو کہتے ہیں؟ عیسائیوں کے، کیتھولک عیسائیوں کے سب سے بڑے مرکزی رہنما کو، مذہبی رہنما کو۔ وہ بھی ان دنوں ریفارمز کر رہا تھا عیسائیت میں۔ اس کی موت 604 عیسوی میں ہوئی، جبکہ رسول کریم کی بعثت 610 عیسوی میں ہوئی۔ جب اس کی موت ہوئی تو اس وقت رسول اکرم کی عمر عزیز 33 برس تھی۔ اسی طرح عین بعثت کے مکی دور میں، جب آپ اعلان نبوت کر چکے تھے، ابھی مکہ میں ہی تھے، جاپان کے اندر بدھ مت کی ترویج شروع ہو گئی، اور سن 2 ہجری یعنی 624 عیسوی میں بالآخر بدھ مت جاپان کا سرکاری مذہب قرار پا گیا۔ یہ میں نے ایک مختصر اوور ویو دیا ہے اس وقت کی عالمی صورتحال کا۔ امید ہے کچھ آپ کے ذہن میں بات بیٹھ کی ہوگی۔ اسلام سے پہلے میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں کہ خطہ عرب میں گزرے ہوئے نیک لوگوں کی پرستش کی جاتی تھی، مظاہر فطرت کی پرستش کی جاتی تھی، اور ستارہ پرستی کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ حنیفیت بھی تھی، یعنی توحید کے قائل لوگ، صابئیت بھی تھی، مجوسیت بھی تھی، یہودیت اور عیسائیت کے پیروکار بھی خطہ عرب میں موجود تھے، ملحد اور دہریے بھی تھے۔ اچھا، ملحد اور دہریے ہر دور میں ہر جگہ پہ رہے ہیں، آج کل پاکستان میں بھی ہیں، اور وہ آزادی گفتگو کے نام پہ خاصی ناگوار گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ خدا کی ہستی کا اقرار اور جزا و سزا کا تصور عربوں کے نزدیک قابل تمسخر خیال تھا۔ شرک ان کا بنیادی مذہب تھا۔ بت تھے، بتوں کے علاوہ جنوں کے بھی کرتے تھے، مذہبی رسومات بھی۔ اور میں نے آپ کو بتوں کی پوری تفصیل بتائی، کہاں کہاں کس کس جگہ کون کون سا بت لگا ہوا تھا۔ کچھ بت سے تصوراتی چیز ہوتے تھے، کچھ بت مادی حیثیت کے حامل ہوتے تھے، کچھ بت بنا کے رکھے ہوئے تھے پتھر سے، کچھ بت تصویریں تھیں، کچھ لکڑی کے بنا کے رکھے ہوئے تھے۔ یہ مینلی ان کا وہاں پہ عرب کے اندر جو مذہب تھا وہ بت پرستی اور شرک تھا۔ تمام عرب میں مختلف قبیلوں کے الگ الگ بت خانے تھے۔ فتح مکہ کے بعد جب عام طور سے قبائل نے اسلام قبول کر لیا تو یہ بات بڑی مزے کی ہے، تو بتوں کی عظمت اور جباری کا جاہلانہ اور وہم پرستانہ تخیل قبائل کے دلوں سے فوراً نہیں مٹ سکا۔ اب اگرچہ وہ تسلیم کر چکے تھے کہ وہ پرستش کے لائق نہیں ہیں اور اللہ کو واحد مان چکے تھے، تاہم ان کے دلوں پر ان کی نسل در نسل سے جو ہیبت بیٹھی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے جب ان کو کہا جاتا کہ جاؤ اپنا بت توڑ دو تو ان کی ہمت نہیں پڑتی تھی، تو پھر حضور رسول کریم کو مسلمان صحابہ بھیجنا پڑتے۔ ان کا تو یہ خیال تھا اسلام لانے کے بعد بھی کہ اگر اس بت کا ایک ریزہ بھی اپنی جگہ سے ہٹا تو آسمان ٹوٹ پڑے گا، زمین پھٹ جائے گی، مصائب اور بلاؤں کا ایک طوفان برپا ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید نے عزا کو توڑا، حضرت عمر بن العاص نے سوا کو توڑا، سعد بن زید نے منات کو توڑا، ابو سفیان اور مغیرہ بن شیبہ نے لات کو توڑا، جریر نے ذوالخصاصہ کو توڑا، طفیل بن عمر دوسی نے ذوالکفین کو توڑا، اور حضرت علی بن ابی طالب نے فلس کے بت خانوں کو مسمار کیا۔
اس طریقہ سے عرب میں یعنی اسلام لانے کے بعد بھی ان کے ہاتھ نہیں اٹھتے تھے اپنے بتوں کو توڑنے کے لیے۔ ایک میں نے شاید تفصیل سے بتایا یا نہیں کہ ساویت ستارہ پرستی بھی وہاں پہ تھی، اس کا اصل مرکز تو بابل تھا، لیکن بعد میں دمشق میں اس کا مرکز چلا گیا، اور جو دمشق کی سب سے بڑی مرکزی جامع مسجد ہے اور آج تک ہے، اس کی بیسمنٹ میں باقاعدہ ان کا ابھی تک ستارہ پرستوں کا بیسمنٹ پوری ان کے لیے ان کی عبادت گاہ کے طور پہ موجود ہے۔ جس کا کیا کہنا چاہیے کہ جس طرح ہمارا قبلہ خانہ کعبہ کی طرف ہے، اس طرح ان کا قطب شمالی کی طرف رخ ہے قبلہ۔ یہ مذہب ایسا تھا، کسی نبی کو نہیں مانتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی سچا نہیں مانتے تھے، حضرت عیسیٰ تک سب جھوٹے، صرف حضرت یحییٰ بن زکریا کو مانتے تھے کہ وہ سچے پیغمبر تھے جن کو یہودیوں نے قتل کر دیا۔ اور وہ یہ سمجھتے تھے، یہ میں بات کر رہا ہوں کن کی، صحابیوں کی، ستارہ پرستوں کی، اور سمجھتے تھے کہ اسی قتل کی جرم میں یہودی زمین پر پراگندہ کر دیے گئے ہیں، ان کے قدم نہیں جمنے دیے جا رہے۔ وہ ستارہ پرست لوگ روزانہ 3 وقت ستاروں کی پوجا کرتے، اور ہر پوجا کرنے کے لیے نہاتے، صبح طلوع آفتاب تک، دوپہر کو عین زوال کے وقت، اور شام کو غروب آفتاب سے عین قبل۔ یہی وجہ ہے کہ ان تینوں اوقات میں اسلام میں نماز منع ہے، تاکہ ان کے ساتھ ہماری مماثلت نہ پیدا ہو۔ ان کی ہر نماز میں 5 رکعتیں ہوتی، ہر رکعت میں 3 سجدے کرتے۔ قطبی ستارہ چونکہ ہمیشہ قطب شمالی کی طرف ہی رہتا ہے اور اپنی جگہ تبدیل نہیں کرتا، اس لیے اسی کی طرف منہ کر کے نماز اور دعائیں اور مناجات پڑھتے تھے۔ یہ لوگ، کل میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ لوگوں کے روزے کتنے آسان تھے سرتاج، یہ لوگ سال کے مختلف دنوں میں کل ملا کر 28 روزے رکھتے تھے، لیکن روزے کا مطلب صرف آرام تھا، کھانا پینا منع نہیں تھا۔ یہ لوگ قربانی کثرت سے کرتے، لیکن گوشت کھاتے نہیں تھے بلکہ جلا دیتے تھے۔ اچھا، یہ پڑھے لکھے ہوتے تھے اور عام طور پر اعلیٰ عہدوں پر، دمشق کی حکومت میں بھی، دمشق کی اسلامی حکومتوں میں بھی اعلیٰ عہدوں پر رہے ہیں۔ ایک مذہب مجوسیت تھا، ایرانی آتش پرست مذہب تھا یہ جو زرتشت کا۔ اس کو آتش پرست یہ اپنے آپ کو توحیدی کہتے تھے، زرتشت خود توحید کا داعی تھا۔ اور پچھلے دنوں میں نے آپ کو 2-4 دن پہلے بتایا ہے کہ ایک نوجوان عورت نے ایک بڑا شاندار آرٹیکل لکھا اور نیٹ پہ اس نے بھیجا۔ اس نے کہا جی 4000 سال پہلے توحید کا علم بلند کرنے والے ہم ہیں، اب وہ 1000 کے قریب رہ گئے ہیں اب دنیا میں، صحیح تعداد مجھے یاد نہیں آ رہی، بہت تھوڑے رہ گئے ہیں۔ ان کو عرب میں مجوسی کہا جاتا تھا، حالانکہ فارسی میں اپنے آپ کو وہ میم زبر غین مغ کہتے تھے۔ یہ یونانی سے کوئی لفظ مجوسی آ گیا اور عرب میں اس کو رائج ہو گیا۔ ان کی تعلیمات کو بھی مصدق کی گمراہیوں نے بری طرح مسخ کر کے رکھ دیا تھا، حتیٰ کہ سگی بہن سے نکاح بھی ان میں رواج پا گیا تھا۔ اچھا، یہ سگی بہن سے نکاح جو ہے وہ ایران کے ہمسایہ سندھ میں جس وقت وہ آیا، محمد بن قاسم نے حملہ کیا، تو جو حکمران تھا راجہ داہر، اس نے بھی اپنی بہن سے بیاہ کیا ہوا تھا۔ یہ مختلف تہذیبوں میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ یہ زرتشت کے پیروکار جن کو عرب میں مجوسی کہتے تھے، یہ اپنے آپ کو مغ کہتے تھے، یہ لوگ آہر مزدہ کو خدائے واحد مانتے ہیں اور اس کے ماتحت 2 دیوتاؤں کے قائل ہیں، ایک یزدان جو روشنی اور نیکی اور خیر کا دیوتا ہے، اور دوسرا اہرمن جو ظلمت اور شر کا دیوتا ہے۔ خطہ عرب میں اس کا وجود بس برائے نام ہی تھا، کوئی اکا دکا ایرانی سرحد کے قریب پایا جاتا تھا۔ ایک ہے جی دہریت، وہ میں نے جیسا بتایا کہ آج کل یہاں بھی ہیں۔ دہری کیا کہتے ہیں کہ زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں اور پھر ہمیں زمانے کے سوا کوئی چیز ہلاک نہیں کرتی۔ کوئی یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ زمانے کی وجہ سے ہم مر جاتے ہیں، بس یہ نیچرل، وہ کہتے ہیں کہ اٹس اے پروسیس آف نیچر۔ تو کہتے ہیں اشیاء کی نہ تو کوئی ابتدا ہے اور نہ ان کی کوئی انتہا ہے، جو صرف قوت سے فعل کی طرف نکل کر آ جاتی ہے۔ جو چیز پہلے بالقوت ہو
جب وہ فعل سے نکل کر آ جائے تو اشیاء کے مرکبات پیدا ہو جاتے ہیں اور کسی اور چیز سے پیدا نہیں ہوتے. جہان ازل سے ایسا ہی ہے اور اسی طرح اب تک چلتا رہے گا. بہرحال یہ ایک انڈیا میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے تھے جو اپنے آپ کو نیچرلسٹ کہتے تھے، تو دیہات میں ان کو نیچری کہتے تھے، یعنی وہ کہتے تھے ہم نیچر پرست ہیں جی. وہ میرا ان کے بارے میں خیال یہ ہے کہ کاہل لوگ ہوتے ہیں، وہ مطالعہ اور توجہ اور سوچ بچار سے جی چھڑاتے ہیں، تو اس لیے ایسے عقائد ان میں ہیں. پھر عرب میں عیسائیت بھی تھی، اگرچہ بہت زیادہ نہیں تھی. عربوں کی بت پرستی کی مخالف تھی، توحید پرست مذہب تھا. یہ کہنا مشکل ہے کہ عرب میں کب آئی، لیکن یہ کہ جب مصر میں جب روم کی حکومت، عیسائی حکومت قائم ہو گئی اور وہ چلتی چلتی افریقہ کے ساحلوں تک پہنچی تو 330 عیسوی کے لگ بھگ وہاں سے یمن میں بھی آ گئی. لیکن یہ حقیقت ہے کہ عیسائیت جنوبی عرب بالخصوص نجران میں اور پورے عرب میں بالعموم حضور کی بعثت کے وقت موجود تھی، اور لوگ اس مذہب کو جانتے تھے، اس کے عقائد کو جانتے تھے. نجران میں کہتے ہیں کہ شام سے آ کر آباد ہوئے تھے، اور انہی عیسائیوں کو یہودی بادشاہ زونواس نے شدید ظلم کیا اور ان کو خندقیں کھود کھود کر تو زندہ جلا دیا گیا. لیکن یہ لوگ اپنے مذہب کو نہیں چھوڑا اور باقی رہے. تھوڑی تعداد میں تھے لیکن یہ باقی تھے. ایک مذہب یہودیت تھا. یہودیت میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے کہ یہ شمال میں جب یروشلم جتنی دفعہ تباہ ہوتا، یہ کسی وقت میری وہ چھوٹی سی کتاب ہے بنی اسرائیل، اس میں ان کی میں نے پوری تفصیل دے دی ہے. بار بار تباہ ہوا تو وہ جب بھی ان پر کوئی آفت ٹوٹتی تو ایک ریلا ان کا جنوب کی طرف آتا، اور حتیٰ کہ وہ مدینہ تک آ پہنچے، اور مدینہ میں اور خیبر میں آ کر کافی نخلستان تھے، یہاں پر خوب پھلے پھولے. حجاز کے باقی علاقوں میں بھی تھے، لیکن حضور کے عہد میں 3 بڑے یہودی قبائل تھے: بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ. اور پھر خیبر میں مضافات میں بہت امیر اور مسلح، اور ان کا بڑا مرکز خیبر تھا. لیکن مدینہ میں بھی 3 بڑے قبائل تھے. غلے کی، شراب کی امپورٹ ایکسپورٹ، پولٹری، ماہی گیری، ٹیکسٹائل، یہ ان کے ہاتھ میں تھی. سود کا کاروبار بھی وہی کرتے تھے، اس لیے ان کی معاشی حالت یثرب کے عربوں سے بہت بہتر تھی، اور وہ خاصی مؤثر حیثیت کے حامل تھے. انہوں نے عرب میں جب آ گئے اور عربوں کے ساتھ رہنا شروع کیا تو بہت باتوں میں عربیوں کا رنگ اختیار کر لیا، حتیٰ کہ ان میں سے بہت سے نام بھی عربوں جیسے ہو گئے تھے. ایک تو اس کا فائدہ ہوا تھوڑی بہت جنوب میں عیسائیت اور شمال میں یہودیت کا، کہ اسلام سے پہلے توحید کی باتیں ہوتی تھیں وہاں، اور بات ایک چل نکلی تھی کہ اللہ کو واحد ماننے والے بھی ہیں، یا بتوں کو نہ ماننے والے لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں. ورنہ مکہ کے لوگ تو 2500 سال ہو گیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، تو وہ تو بھول ہی گئے تھے باقی باتیں، صرف نام اپنا رکھا تھا. باقی ملت حنیف بس اس حد تک رہ گئی تھی کہ جی کسی نے ان کو حنیف کہہ دیا ہوگا، کیونکہ عبرانی زبان میں حنیف منافق اور کافر کو کہتے ہیں. تو انہوں نے تانے کے طور پہ کہا ہوگا، تو انہوں نے خوشی سے قبول کر لیا ہوگا. بہرحال یہ لوگ قتل نہیں کرتے تھے، زنا سے پرہیز کرتے تھے، خانہ کعبہ بہت مقدس تھا. وہاں سے کسی اور مکان کے لیے جانے لگتے تو تبرکن وہاں سے ایک پتھر ساتھ لے جاتے. بعد میں آہستہ آہستہ خانہ کعبہ کا بھی امتیاز اٹھ گیا، اور کوئی سا بھی چکنا پتھر اتار کے ساتھ لے جاتے کہ یہ جی وہاں سے لے کے ہم چلے ہیں. یہ لوگ اپنے عقیدہ کو دین حنیف کہتے تھے، لیکن ان کو وحی کی رہنمائی حاصل نہیں تھی، جو کہ مشیت اس دین حضور اکرم کے لیے مقدر کر رکھی تھی. طلوع اسلام کے وقت شمالی عرب میں حضرت ہود کے چند پیروکار موجود تھے. اچھا، ان سب کے باوجود یہ جو مشرکین عرب تھے اللہ کو خدائے برتر مانتے تھے. یہ کنفرم بات ہے کہ مختلف بتوں کے ماننے والے قبائل، ان بتوں کے پھر ماتحت چھوٹے چھوٹے سب قبائل، سب فرقے، چھوٹے فرقے بھی، سب خدائے برتر اللہ ہی کو مانتے تھے،
اور ان کے نزدیک اس کا نام بھی اللہ ہی تھا۔ اللہ خالص عربوں کا لفظ ہے۔ اسی اللہ کو فلسطین میں جا کر ایلا کہتے تھے۔ شمالی عرب بالخصوص سارے خطہ عرب کی شاعری میں اللہ کا لفظ بہت استعمال ہوتا ہے۔ عبداللہ نام اتنا زیادہ ہوتا تھا، اب دیکھیے کہ ابھی اسلام تو نہیں آیا تھا تو حضرت کے والد کا نام بھی عبداللہ تھا۔ اسی طرح جب آپ گئے ہیں مدینہ منورہ تو وہاں جو سب سے بڑا منافق جو اس وقت وہاں کا بادشاہ بننے والا تھا، پھر رسول اللہ چلے گئے، تو اس کا نام بھی عبداللہ بن ابی تھا۔ تو اللہ اور عبداللہ بڑا اچھا نام مانا جاتا تھا۔ اور دیکھیے نا، جب وہ ابرہا نے ہاتھی کے ساتھ حملہ کیا خانہ کعبہ گرانے کے لیے اور وہ نہیں گرا سکا، تو اس کے بعد سارے خطے نے مکہ کے لوگوں کو عباد اللہ کہنا شروع کر دیا، یہ اللہ کے پیارے بندے ہیں۔ یعنی اللہ یہاں پہ خدائے برتر تھا، جیسے یہاں پہ ہم بھی اللہ ہی کو خدائے برتر مانتے ہیں، بس نیچے مختلف دربار ہیں اور مختلف گدیاں ہیں، مختلف پیر ہیں، ایسا ہی ان کا تھا۔ ہمارے یہاں بت نہیں بناتے، ہمارے یہاں صرف فوٹو لگاتے ہیں گھروں میں۔ اچھا، کعبہ کے متعلق بتائیں کہ عرب میں کعبہ کی حیثیت کیا تھی۔ تمام عرب کے معبد صرف عبادت کا مقام ہی نہیں ہوتے تھے، بلکہ سالانہ اجتماعات کے بھی کام آتے تھے۔ رفتہ رفتہ سالانہ زیارتیں میلوں منڈیوں کی شکل اختیار کر گئیں۔ اسی قسم کا ایک معبد مکہ میں بھی موجود تھا، اس کا ذرا ٹائم پر دیکھنا۔ مکہ کا شہر یمن سے شام، یمن جنوب میں ہے نا، شام شمال میں، یمن سے شمال جانے والے تجارتی قافلوں کے راستہ میں پڑتا۔ یہ بحیرہ احمر سے 50 میل دور ہونے کی وجہ سے بحری قزاقوں سے بھی محفوظ تھا، اور آب زمزم کے وافر میٹھے پانی کی وجہ سے بھی بہت عام تھا۔ ایک سادہ سی مکعب شکل کی پتھر کی عمارت ہے، آپ کی امی جی نے دیکھی ہوئی ہے، مجھے بھی ان کے ساتھ موقع ملا ہے، اور اس کے مکعب ہونے کی وجہ سے ہی عرب اس کو کعبہ کہتے ہیں۔ مکعب ہوتا ہے جس کے سارے پہلو برابر ہوں۔ اس کے ایک کونے میں کالے رنگ کا ایک پتھر بھی تھا جسے کالا پتھر یا عربی میں حجر اسود کہتے ہیں۔ اسود کا مطلب ہے کالا، حجر کا مطلب ہے پتھر۔ صحن کعبہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بت سے حبل کا بت تھا، جو ان کا سب سے بڑا بت تھا۔ حبل کے قدموں میں ایک چھوٹا سا گڑھا بنا ہوا تھا جسے پجاری نظر نیاز رکھتے تھے۔ وہاں حبل کے علاوہ لات، منات، عزا کی پوجا ہوتی ہے، آپ کو سب بتا چکا ہوں۔ عیسائیوں نے کعبہ کے اندر حضرت اسماعیل اور حضرت مریم کی تصویریں بھی بنا رکھی تھیں، اور حضرت ابراہیم کی، کیونکہ سب مذاہب اس کو مرکزی اپنی عبادت گاہ سمجھتے تھے۔ حج کعبہ، اگرچہ تمام عرب والوں کے اپنے مقامی بت خانے تھے، لیکن سالانہ رسم یا سالانہ جو اجتماع ہوتا تھا وہ مکہ میں ہوتا تھا، خانہ کعبہ میں۔ ملک کے ہر گوشے سے، ہر عقیدہ کے لوگ یہاں یکجا ہوتے۔ یمن سے شام اور شام سے یمن کی سمت جانے والے تجارتی قافلے بھی حج کے موقع پر یہاں اکٹھے ہو جاتے۔ عہد قدیم سے ہی کعبہ ایک عظیم سالانہ زیارت اور اجتماع کا مرکز بن چکا تھا، جس میں خطہ عرب کا ہر قبیلہ حصہ لیتا۔ اتنے بڑے اجتماع کو پرامن رکھنے کے لیے، یہ میں کل آپ کو بتا دیا تھا کہ ماہ ذو الحج میں تو حج ہوتا ہے، تو اس کے علاوہ اس سے پہلا ماہ ذوالقعدہ اور اس کے بعد والا ماہ محرم، 3 مہینوں کو مقدس قرار دے دیا تھا۔ اس کے علاوہ رجب کا مہینہ بھی مقدس تھا۔ اس دوران سفر کرنے والے حج کے لیے آنے والوں کو راستے میں کوئی نہیں تنگ کرتا تھا۔ اس اجتماع کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ جو مینا میں ایک ہفتہ گزرتا، کچھ چند دن پہلے، کچھ حج کے بعد، اس دوران تجارتی معاہدے اور رشتے ناطے بھی ہوتے۔ حج کے ایسے ہی اعمال تھے ہمارے نزدیک، رسول اللہ پاک نے جو معیوب چیزیں سے وہ نکال دیں۔ بہرحال مخصوص اعمال وہی تھے کہ کئی دن جاری رہتے۔ حدود مکہ میں داخل ہوتے ہی شکار، لڑائی جھگڑا وغیرہ منع ہو جاتے، کعبہ پر طواف کیا جاتا، ایک کونے میں نصب شدہ حجر اسود کو بوسہ دیا جاتا، اور 9 ذی الحج کو وقوف عرفات کیا جاتا۔ یہ وہ چیز ہے جو آپ کے ہاتھ سے لکھی تھی تسنیم، میں نے لکھوائی تھی، اور بعد میں اپنے ایک دوست کو میں نے کہا یار یہ مضمون ذرا دیکھو، تو جب میں نے یہ اس میں لکھا، یہ کتنے 10-12 سال پرانی بات ہے کہ وقوف عرفات پہلے ہوتا تھا، حج ہوتا تھا پہلے، تو وہ 2 دن کے بعد لا کے میری ٹیبل پہ پھینکا، کہتا اے سلمان رشدی تو کہنا حج پہلا بھی ہوتا سی،
یعنی لوگوں دے علم دی یہ حالت ہے کہ بنیادی معلومات بھی نہیں ہیں لوگوں کو، وہ سمجھتے تھے میں نے شاید کوئی ایسی بات کر دی ہے نہیں۔ تو حج ہوتا تھا اسی طرح 9 ذی الحج کو جبل عرفات میں زیارت بھی کرتے تھے، زائرین میں ملک کا میدان میں اکٹھے ہو جاتے عرفات میں، غروب آفتاب تک وہیں قیام کرتے جسے وقوف عرفات کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد لوگ مزدلفہ جاتے جیسے ہم بھی جاتے ہیں، وہاں رات کو قیام کرتے جیسے ہم بھی کرتے ہیں، صبح ہوتے ہی زائرین مینا کے میدان کو لوٹ جاتے جیسے ہم جاتے ہیں، جہاں جا کر وہ جانوروں کی قربانیاں کرتے جیسے ہم کرتے ہیں۔ یہ قربانی کے جانور وہ اپنے ساتھ لائے ہوتے اور ان کو خوب سجایا گیا ہوتا۔ مینا میں 3 دن قیام کے دوران لوگ شیطان سے منسوب 3 معین مقامات پر کنکریاں بھی پھینکتے جن کو جبرات کہتے ہیں، ہم بھی پھینکتے ہیں۔ یہ جمرات کو کنکریاں مارنا حج کا لازمی حصہ اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے۔ 3 دن مینا میں قیام کے بعد قافلے کے لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے، اب بھی حاجی 3 دن کے بعد اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہم لوٹنے سے پہلے حرم شریف کا، بیت اللہ کا، کعبہ کا طواف کرتے ہیں، طواف زیارت، اس کے بعد اپنے گھروں کو واپس آتے ہیں۔ عورتیں بھی مردوں کی شانہ بشانہ حج ادا کرتی، آج بھی ہماری عورتیں ساتھ ساتھ حج کرتی ہیں۔ حج کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے ایک رکن کی حیثیت سے برقرار رکھا۔ اس کے ارکان میں کچھ بنیادی ترامیم اور اصلاحات فرمائیں، جن کا بنیادی مقصد اس مبارک اجتماع کا بت پرستی سے تعلق توڑنا اور تقدس وابستہ کرنا تھا، اور مسلمانوں کو حکم دیا، یہ رسول پاک کے الفاظ ہیں، کہ حج اس طرح کرو جس طرح مجھے کرتے دیکھا ہے۔ اچھا، ایک مزے کی بات ہے، منات کا حج۔ مدینہ کے جنوب میں ساحل کے قریب ایک مقام ہے قدید، وہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منات کا بت تھا، مدینہ کے لوگ اور اس علاقے کے لوگ اس کا طواف کرتے تھے۔ یہاں پہ حج کے ارکان کر لیتے تو طواف وداع یا وہ سعی نہیں کرتے تھے، وہاں جا کر منات کے پاس سعی کرتے، وہیں پہ قربانی دیتے، اور اس کے اوس، خزرج اور بنی خزاع کے لوگ حج جو مینا سے فارغ ہوتے ہی منات کی زیارت کے لیے لبیک لبیک کی صدائیں بلند ہونے لگتی ہیں، اور منات کے پاس جا کر اس کا طواف کیا جاتا، قربانیاں کی جاتی ہیں۔ اور جو لوگ اس دوسرے حج کی نیت کر کے آتے وہ صفا مروہ کے درمیان سعی نہیں کرتے تھے۔ اور اس بات کی یہ میں نے دوبارہ تصدیق کی ہے، یہ جو سیرت سرور دو عالم تفہیم القرآن کے حوالے سے مولانا مودودی کے مضامین پر مبنی شائع ہوئی ہے، اس کے صفحہ 575 پر یہ بات موجود ہے۔ اگرچہ خطہ عرب زیادہ تر شرک کی بدترین شکل کا پیرو تھا، تاہم 6 صدی عیسوی تک یہود و نصارہ بھی عرب میں قدر پان جما چکے تھے اور اپنا عرصہ رسوخ بڑھاتے جا رہے تھے۔ بت پرستی سے بیزاری کا سلسلہ کسی حد تک شروع ہو چکا تھا، دین حریف کے پیروکار بھی کروٹیں بدل رہے تھے۔ میں نے آپ کو کل پرسوں بتایا تھا نا کہ حضرت خدیجہ کا قبیلہ جو تھا، ان کے بہت سے لوگ بھی دین حریف کے پیروکار تھے، اور رسول اللہ کے ساتھ ان کی گپ شپ ہوتی رہتی تھی۔ اور یہ قریش خود بھی، رسول اللہ کا خاندان بھی حنیف تھے، اور یہ لوگ بھی ذرا کروٹیں بدل رہے تھے اور اپنے محو شدہ عقائد کو دوبارہ بیدار کر رہے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مشیت بتدریج اسلام کے لیے زمین ہموار کرتی آ رہی تھی۔ اچھا، اب آپ کو بعثت اور رسالت عطا ہونے سے پہلے عربوں کی سادہ قبائلی زندگی کا ضرور سمجھنا چاہیے، کیونکہ بعد میں جتنا رابطہ رہے گا وہ عربوں کے ساتھ رہے گا، اور ان کے مزاج کا تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تیمور، صحرائے عرب میں زندگی گزارنے والے لوگ طبعاً اپنی طبیعت کے لحاظ سے دھوکے اور ریاکاری سے دور تھے۔ ہم لوگ تو ہر سانس کے ساتھ ریا کر رہے ہوتے ہیں اور دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں۔ مکہ والوں کی معیشت تجارت اور بھیڑ بکریوں اور اونٹوں کی پرورش پر مبنی تھی۔ اونٹ پالنے والا معزز اور بھیڑ بکریاں پالنے والا متوسط ہوتا تھا، سمجھا جاتا۔ ہاشم کے وقت سے یمن اور شام کے ساتھ تجارت میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ اچھا، عربوں میں ایک رواج تھا کہ جب کوئی بیمار قریب المرگ ہوتا تو اس کے آس پاس اکٹھے ہو کر اس کے ساتھ مسلسل بات چیت کرتے رہتے، تاکہ اس کو آخری وقت تنہائی کا احساس نہ ہو اور وہ کوئی خوف محسوس نہ کرے، اس کو ایسا نہ لگے کہ میں جاتے وقت اکیلا تنہا ہوں۔
ہماری معاشرت میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ یعنی ہمارے اماں جی اگر یہاں ہمارے پاس آئے ہوتے تو وہ کہتے کہ فلاں عورت بہت بیمار ہے تو مجھے جلدی گاؤں جانا ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ فوت ہو جائے تو میں ادھر بیٹھی ہوں. یعنی لوگ قریب المرگ لوگوں کے پاس رہتے تھے، ساتھ بیٹھتے تھے. ان میں تو یہ بہت زیادہ تھا عربوں میں. صحرائی عرب تھوڑے وسائل کی وجہ سے سخت کوش زندگی کا عادی ہو جاتا. بھوک اور پیاس بدو عربوں کی زندگی کا جزو ہوتی. دیکھیے آپ نے غزوہ خندق کے متعلق تو بات سنی ہوگی. یہ میں آپ کو معمول کی بات بتانے لگا ہوں کہ مرد یا عورت سب نے لباس کے نیچے ایک چوڑی پٹی کمر بند کی طرح کس کر باندھی ہوتی، جیسے آپ پتلون کے اوپر باندھتے ہو نا، اس سے کافی چوڑی کپڑے کی پٹی سب نے باندھی ہوتی اوپر والے کپڑوں کے اندر، تاکہ اس کے دباؤ سے بھوک کا احساس نہ ہو. بعض حالات میں تو اسی کمر بند سے پیٹ پر پتھر بھی بندھے ہوتے تاکہ اس کے وزن سے بیدہ غذا سے پر محسوس ہو. ہمیں ان باتوں کا احساس نہیں ہوگا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے وافر خوراک دی ہے. سوچتے ہیں چیز مل جاتی ہے، جیسا جنت کے بارے میں بتایا جاتا ہے. وہاں ایسا نہیں تھا. اچھا، یہی آپ نے غزوہ احزاب کے لیے خندق کھودتے وقت مثال سنی تھی کہ صحابہ نے اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر باندھے ہوئے تھے. صحرائی عربوں کے نزدیک مادہ اونٹنی شان و شوکت کا مظہر تھی. کل میں نے حضرت خدیجہ کے حق مہر کے بارے میں بتاتے ہوئے بتایا کہ جو لکھا ہے وہاں کہ 20 اونٹ دیے رسول اللہ نے، اس کی میں نے تفصیل سے تردید کی تھی کہ 20 اونٹنیاں تھیں. اونٹ اور اونٹنی کا بہت فرق ہے. مادہ اونٹنی شان و شوکت کی علامت ہوتی ہے، بہت زیادہ قیمت ہوتی ہے اس کی، اور بھورے رنگ کی اونٹنی تو بہت ہی بیش قیمت کی جانور گنا جاتا. مکہ کے قریش بھی ایسی ہی سادہ زندگی بسر کرتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ سے، کہ جب تک حضور اکرم زندہ رہے جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے ہمارے گھر میں ایک چھلنی بھی نہ تھی کہ کبھی آٹا ہی چھان لیتے. عربوں کے نزدیک شرافت نسب کی اہمیت ہر چیز سے بڑھ کر ہے کہ میں فلاں کا بیٹا، فلاں کا پوتا، فلاں کا فلاں. اس لیے عرب میں بچہ بچہ اپنے نسب کو یاد رکھنا ضروری سمجھتا ہے. آج بھی مکہ میں نہ پولیس تھی نہ عدالت. جھگڑے قبیلے کے سردار کے سامنے پیش ہوتے اور وہ بزرگوں سے مشورہ کر کے فیصلہ کر دیتا. اپنے مسائل قبیلے سے باہر لے جانے کی اجازت نہیں تھی. قبائلی نظام میں اگر کوئی فرد قبیلہ کے قواعد و قوانین کی خلاف ورزی کرتا تو اسے طرد کر دیتے، توئے رے دال یعنی قبیلہ بدر. اگر کسی کو طرد کر دیا جاتا تو اس کے لیے قبیلے کی حمایت، سرپرستی اور تحفظ ختم ہو جاتا. اب اسے کوئی بھی غلام بنا سکتا. ایسی صورت میں اسے لازماً کسی کے پناہ کی ضرورت ہوتی. اگر کوئی پناہ نہ دیتا تو جس کا جی چاہتا اس کو گرفتار کر لیتا، غلام بنا لیتا، قتل کر دیتا. اور اگر کوئی بندہ خود قبیلہ سے نکل جاتا اور پھر واپس داخل ہونا چاہتا مکہ میں تو اسے پھر کسی مقامی کی پناہ کی ضرورت ہوتی. جیسا کہ طائف کا سفر تو آپ نے سب نے پڑھا سنا ہے. جب آپ طائف گئے تو صرف زید بن حارثہ آپ کے ساتھ تھے. تو جب واپس آئے، خود نکل کے گئے تھے مکہ سے طائف، واپس آئے تو مکہ کا ایک سردار مطعم بن عدی تھا، اس نے پناہ دی تو داخل ہو سکے مکہ میں، ورنہ نخلا میں بیٹھ کے تو 3 لوگوں کو پیغام بھیجا، ان کی طرف سے ہاں نہیں آئی، مطعم بن عدی نے اجازت دی تو داخل ہو سکے. اسی طرح جب شیب ابی طالب میں بنو ہاشم کو الگ بائیکاٹ کر کے الگ تھلگ کیا ہوا تھا تو ان دنوں حضرت ابو بکر جو کہ بنو ہاشم میں سے نہیں تھے تو اسلام کے تو بہت بڑے وہ تھے، اولین ستون، تو وہ بھی مکہ چھوڑ کر جانے کے لیے، حبشہ جانے کے لیے نکل پڑے. تو رستے میں ان کو پھر کوئی دوست ملا تو اپنے ساتھ واپس لے کے آیا اپنی تنخواہ، اپنی پناہ دے کر. اچھا، اگر باہر سے کوئی مکہ پر حملہ کرتا تو سب قبائل کا فرض تھا کہ مل کر مکہ کا دفاع کریں گے.
بالعموم رات کو سین کعبہ میں مجلس منعقد ہوتی، گرم علاقہ تھا نا تو رات کو ٹھنڈی ہوا چلتی تھی، شاعری ہوتی، کافی پی جاتی، گپ شپ ہوتی۔ شراب ناپسندیدہ مشروب تھا لیکن کچھ لوگ پیتے تھے۔ عربوں میں کافی اور عطر کا استعمال بہت زیادہ تھا۔ مکہ اور مدینہ میں بدن پر خوشبو لگانے اور خانہ کعبہ اور گھروں کو خوشبو سے معطر رکھنے کا رواج عام تھا۔ عرب میں اونٹ، گھوڑے، ہرن اور شیر وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ البتہ عمان جو ان کی جنوب مشرقی کونا ہے وہاں پر گائے بکریاں بھی ہوتی ہیں۔ کتے اور خنزیر کو نجس سمجھتے ہیں۔ کھجور، سیب اور میوے کے علاوہ سونا، چاندی اور موتی بھی پائے جاتے ہیں ساحلی علاقوں میں۔ مکہ سے 40 میل جنوب کی جانب 8000 فٹ بلندی پر سرسبز شاداب علاقہ ہے۔ یہاں یہ ہے اپنا طائف۔ یہاں پانی، جنگلات اور زراعت وافر تھی اور وہ لوگ گندم کی روٹی کھاتے، جبکہ مکہ والوں کو کھجور، اونٹ کے دودھ اور قریبی بحیرہ احمر سے لائی گئی خشک مچھلی یا پھر جو سے پیٹ بھرنا ہوتا۔ کبھی کبھار گندم امپورٹ ہوتی تو وہ بھی کھائی جاتی لیکن مہنگی ہوتی۔ عربستان میں موسم بہار، جس کو ربیع کہتے ہیں، صرف 3 ہفتہ کا ہوتا ہے اور صرف انہی 3 ہفتوں میں صحرا میں بارش ہوتی تھی۔ اس دوران جہاں زمین موٹی ریت سے ڈھکی نہ ہوتی وہاں سبزہ اگاتا اور صحرا سرسبز ہو جاتا تو بعض اوقات ہرن خوراک کی تلاش میں صحرا میں آ جاتے اور بدو اور ان کا شکار کر لیتے۔ اس کے علاوہ صحرا خشک ہو جانے پر سال بھر شکار میسر نہ آتا۔ اچھا، ایک اور بات ہے کہ بدو عرب کوئی بھاری چیز اپنے پاس نہیں رکھتے تھے۔ ان کے گھر کا اثاثہ کم از کم ضروریات زندگی پر مشتمل ہوتا، کیونکہ انہوں نے آج یہاں بیٹھے ہیں، کل اٹھا کے وہاں چلے جانا ہے۔ مکہ بھی قریشی بزرگ بھی اسی قسم کی زندگی بسر کرتے تھے، زیادہ ساز و سامان نہیں رکھتے تھے۔ اسلام سے پہلے عرب کی عورتیں خوب میک اپ کرتیں اور خوب میک اپ کی عادی تھیں۔ غیر مردوں سے میل جول معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، فریلی ملتے گلتے، بے تکلفانہ گفتگو بے روک ہوتی اور بعض اوقات تو عشق و مستی کے مشغلے بھی عام ہوتے۔ اس دور کی شاعری میں بے حیائی کی منظر کشیاں بھی ہوتی، لیکن اس کے باوجود مجموعی طور پر عرب معاشرے میں عورت کی بہت عزت تھی۔ یہ بات میں زور دے کر بتا رہا ہوں۔ محسنہ سواد کے ساتھ ہوتا ہے، محسنہ جو یعنی قلعہ بند ہو، جو محفوظ ہو، شادی جس کی ہو گئی ہو، اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کا تصور بھی نہیں تھا عرب میں۔ بہت سی عورتیں مال، دولت اور تجارت کی مالک تھیں۔ دامادی کے رشتہ کا احترام تمام حدود سے بالا تھا۔ یہ کل میں نے شادیوں کے سلسلے میں بتایا کہ جس قبیلہ میں کسی کی شادی ہو جاتی وہ داماد کے ساتھ دشمنی کوئی نہیں کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قبیلہ میں نکاح کیے وہاں سے دائمی امن حاصل ہو گیا۔ دشمن اسلام اور دشمن نبی ابو سفیان نے بھی بدر کے علاوہ تمام حملوں میں مشرکین کی قیادت کی، لیکن جب اس کی بیٹی ام حبیبہ آپ کے نکاح میں آ گئیں تو اس کے بعد اس کی طرف سے بھی کوئی حملہ یا معاندانہ حملہ نہیں ہوا۔ تاہم عورتوں کے اس احترام کے باوجود کہیں کہیں کچھ لوگ غیرت کے نام پر بچیوں کو پیدا ہوتی دفنا دیتے تاکہ کل کو کوئی ان کا داماد نہ بنے اور ان کا سر نہ جھکے۔ یہ رسم بہت کم، مجھے پتہ نہیں لگا کیا ٹائم چلا ہے، 4 رہ گئے ہیں۔ یہ رسم بہت کم اور اکا دکا کہیں کہیں موجود تھی، لیکن اتنی مکروہ تھی کہ سورۃ تکویر میں اس کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ وہاں سورۃ تکویر کے الفاظ ہیں، اور پتہ ہے آپ کو سورۃ تکویر بالکل ابتدائی صورتوں میں سے ہے، چوتھی ہے غالباً نزول کے لحاظ سے۔ الفاظ یہ ہیں، اور جب زمین آسمان لپیٹ لیے جائیں گے تو باقی باتیں یہاں کی گئیں، یہ ہوگا یہ ہوگا۔ وہاں زندہ دفنائی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم میں مار دیا گیا۔ یہ ان کی غیرت مندی کی ہی بگڑی ہوئی شکل تھی، جیسے کہ کعبہ کا طواف انتہائی احترام میں کپڑے اتار کر کرتے اور اس کو بڑی نیکی سمجھتے کہ یہ ہمارا لباس شاید خالص حلال کمائی سے بنا ہے یا نہیں بنا۔ یہ سب اور ایسی دوسری کبھی باتیں اسلام نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دی۔ تو تیمور مجھے گھڑی دکھا رہا ہے
کہ جو ٹائم الاٹ ہوا تھا آج کے لیے اس میں سے 2 منٹ رہ گئے ہیں، اس لیے آج یہاں مکمل کرتے ہیں بات. کل انشاءاللہ طلوع اسلام سے شروع کریں گے. ایک ضروری بات میں نے کرنی ہے، وہ پہلے کر لوں، آپ کر لیں جو کرنا ہے قاسم. وہ ضروری بات یہ ہے کہ جتنے لوگ سن رہے ہیں یہاں بھی اور ویسے آن لائن بھی، سب لوگ اپنی رائے دیں میسیجز میں، کمنٹس میں، کہ کیا یہ ٹائم ٹھیک ہے، کیا اس ٹائم آپ سب لوگ مینیج کر سکتے ہیں بیٹھنا، یا اس کو ٹائم کو آگے بڑھا لیا جائے سہولت کے لیے. تو اب دعا کروانے کے لیے میں درخواست کروں گا تحور کو کہ آپ دعا کروائیں. آؤ بیٹا، یہ سعادت ہے بیٹا، باری باری ہم لوگ تلاوت اور دعا کروا رہے ہیں، ہم سب شامل ہوتے ہیں دعا میں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام. حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. آمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.